کاش کے رہنا تیرے پاس میسر ہوتا، میری نظروں میں تیرا گنبد اخضر ہو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله عمل صالحا وقال انني من المسلمين، وقال تعالى في مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دین اور دین کے احکام پر غور فکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اللہ کے نزدیک بہت مبارک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجلس اللہ کی ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی مجلس لگتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، حفتہم الملائکہ، حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیت علیہم السکینہ، اور نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، اور ان پر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیت علیہم الرحمہ، اور رحمت اپنی رحمت والی چادر سے اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت خداوندی اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا آ گئے، جمع ہو گئے، بیٹھ گئے، نہیں، اس کی اہمیت، جب آپ بیٹھنے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی بیٹھے رہتے ہیں لوگ، اس سے زیادہ تعداد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اور بیٹھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر ہے، کوئی بھی اور کوئی مقصد ہے؟ آپ کو گشت کیا گیا، 2 جماعتیں گشت میں گئیں، وہ لے کر کے آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد اعلان ہوا کہ بھئی آپ حضرات تشریف رکھیں، تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی، آپ حضرات رک گئے، تو دین کی نسبت پر کوئی اوٹ، کوئی نوٹ، کوئی چکر نہیں ہے، صرف دین کی نسبت پر ہمارے اور آپ کے اندر دین کیسے زندہ ہو جائے، دین کیسے آ جائے۔ تقریر کی بھی مجلس نہیں ہے کہ صرف تقریر سننا ہے آپ کو، ہم جیسی نیت کریں گے ویسے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ہم نے سننے کی نیت کی تو سننے تک محدود رہے گا، اگر ہم نے نیت کی کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو حدیث نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ہماری نیتیں جیسی ہوں گی اثرات ویسے ہوں گے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہم نیت کریں کہ اللہ ہمارے اندر اور ہمارے ذریعے سے اللہ پورے عالم کے اندر حضرت رسول پاک علیہ السلام کا دین زندہ ہو جائے۔ ہمیں اپنی ذات سے، اصل تو ہماری ذات سے، اور ہماری ذات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے جب فکر کریں گے، اللہ تعالی ہمارے اندر بھی دین پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں آ جاتا ہے۔ جب آپ یہ فکریں کریں گے کہ میرا بھائی نمازی ہو جائے، میرا بھائی دیندار ہو جائے، اس کے گھر میں 100% دین زندہ ہو جائے، جب آپ یہ فکریں دوسروں کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں دین زندہ کر دے، حدیث کی روشنی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان العبد فی اون اخی کان اللہ فی اونہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہو جاتا ہے۔ کیا مدد صرف یہی ہے کہ ہم نے کسی کو کپڑا پہنا دیا؟ کیا مدد صرف یہی ہے کہ ہم نے کھانا کھلا دیا؟ یہ وقتی مدد ہے، یہ بھی مدد ہے، لیکن اس مدد میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک ایسی فکر آدمی کر رہا ہو کہ اس کی نسلوں میں دین زندہ ہو جائے، اس کی ذات میں دین زندہ ہو جائے، اور وہ جہنم کی آگ سے بچنے والا ہو جائے اور اس کی اولاد بچنے والی ہو جائے، ایسا نسخہ آپ کے اندر پیوست ہو جائے اور آپ کے گھر میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے، کیا یہ بھلائی نہیں ہے؟ سب سے بڑی بھلائی۔ وہ تو عارضی بھلائی ہے، وہ تو نمونہ ہے، اصل بھلائی یہی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دریا کو کوزے میں بھر دیتے تھے، مثال ہے نا دریا کو کوزے میں بھر دینا۔ آپ جوامع الکلم تھے، آپ جوامع الکلم کہتے ہیں مختصر کلمے میں بہت بڑی بات کہہ دینا، مختصر کلمے میں بہت بڑی بات کہہ دینا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ۔ کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ۔ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کیا ہے بھائی؟ سراپا خیر خواہی، بھلائی، بھلائی کا جذبہ ہو ہر ایک کے تعلق سے، یہی دینداری۔ دین رسموں کا نام تھوڑا ہے۔ اس گشت کے ذریعے سے صرف رسم گشت زندہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس گشت کے ذریعے سے 100% دین زندہ ہو، اس کے لیے گشت ہو رہا۔ گشت مقصود نہیں ہے، گشت مقصود لعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس لیے ہمارا یہ گشت قابل اعتبار ہے اور اللہ کے ہاں بڑا مقام۔ گشت کے فضائل آپ سنتے رہتے، ہر نبی نے گشت کیا، ہر نبی نے دعوت دی، کیا کس لیے؟ لعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، جو حضرات اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ پہلے آدمی کیا ہوتا ہے؟ کم ہمتی کا شکار ہوتا ہے، جیسے بدنام کیا گیا بہت جماعت، یہ جماعت، آدمی تھوڑا جماعت، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ یہ جھونکے ہیں، آتے رہتے ہیں، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر کے رہے گا۔ ہاں دین بلند ہوگا، اصلاح الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام بلند ہوگا، دین بلند ہوگا، مغلوب نہیں ہوگا، غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، چاہے کافر لوگ، چاہے مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہیں فرمایا ولو كره الكافرون، چاہے نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، چاہے اس کو جتنا برا سمجھیں، وہ ذات اللہ کی وہ ذات ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى، جس نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر کے بھیجا۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، ایسی ہدایت کے ساتھ، ایسی روشنی کے ساتھ، فهو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ دین کو غالب کر دیں، ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کر دیں۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلے تو ہمارا خود پختہ یقین ہو، جس دعوت پر، جس کام پر ہم لگے ہیں، پہلے ہمارا خود اس دین پر، اس مذہب پر، اس اصولوں پر، ان ضابطوں پر ہمارا خود پکا یقین۔ جب تک ہمارا پکا یقین نہیں ہے تو آپ دوسرے کو نہیں لا سکتے، نہ آپ خود فائدہ اٹھا سکتے، نہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے۔ اس لیے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس گئے گزرے دور میں، جہاں جہالت کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں آپ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کے عنوان سے جوڑ دیا ہے۔ آپ نے دعوت والی محنت سے، علم والی محنت سے، مدارس سے، مکاتب سے، دعوت و تبلیغ سے، دین کے شعبوں سے آپ نے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تیرا شکر، تیرا احسان ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ اس لیے جب ہم خود قدر کریں گے تو اللہ اس کے اثرات کو عالم میں مرتب کریں گے، اور ہم ہی اس کو کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو پوری قوت کے ساتھ۔ اس لیے بصیرت، لفظ بصیرت قرآن میں آیا، قل ھذہ
कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरत। ए नबी आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। क्या फरमाया? कुल हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है। वह मन इत्तबानी, जो मेरी इत्तबा करें उनका रास्ता है। कौन सा रास्ता है? अदू, मैं बुलाता हूं अल्लाह की तरफ पूरी बसीरत के साथ। बसीरत किसको कहते हैं? पूरे यकीन कामिल के साथ अल्लाह की जात से होने के इसमें खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरी निगरानी के साथ उलमा की निगरानी में चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है हस ज़वायद जो चीजें आती रहती है उलमा उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी कुल्ली तौर पर शर सद्र के साथ इस काम में हमें लगना है और इस काम के जरिए से मकसद हमारा वो सिर्फ काम की तरतीब, उस मकसद ये है कि अल्लाह का दीन सारी दुनिया में जिंदा हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, माशाअल्लाह अभी गश्त हुआ, गश्त में आप हजरात तशरीफ लाए यहाँ और हफ्तेवारी इज्तिमा है। आज जोड़ रखा गया है, क्योंकि जोड़ है आज और ये मेहनतें कर रही हैं जमातें माशाअल्लाह। हमारे जकरिया भाई हैं, उधर हातिम भाई है, कई जगहों पर जोड़ रखा है, 5-5 जगहों पर एक दिन। जो क्या मकसद क्या है जोड़ने? इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि हमने 5 जोड़ किए, 10 जोड़ कर दिए, किसी को हमको बता करके ये कुछ हासिल नहीं करना है कि हमने लिखित में दे दिया कि हमने 5 जोड़ किए, जकरिया भाई ने 10 जोड़ किए, हातिम भाई ने इतने जोड़ किए। इसका मकसद क्या है? जोड़ का मकसद ये है कि हमारे अंदर दीन की फिक्रें पैदा हो जाएं और उस दीन की फिक्र हम भी लेने वाले बन जाएं और इस दीन की फिक्र में हम भी उसके मुसाफिर हो जाएं, हम भी साथ देने वाले बन जाएं और अपनी जरूरत, दीन को अपनी जरूरत समझने यानी उसका एहसास पैदा हो जाए। जानता तो हर एक आदमी है दीन जरूरी है, नमाज जरूरी है, ईमान जरूरी है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरे इसलिए होते हैं ताकि मुज़ाकरे के जरिए से एक दूसरे को याद दहानी के जरिए से, कुरान ने कहा है फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खैर की बात कहते रहा कीजिए, खैर की बात ईमान वालों को नफा देती। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाह, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है? एक अंदाज है कुरान का, सवालिया अंदाज। अरे भाई इससे बेहतर क्या है? यानी इससे बेहतर कोई नहीं। जैसे कोई बहुत अच्छे आदमी को बोलते ना, अरे भाई अब आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह ये आ गए, अब इनसे बेहतर कौन होगा? मतलब क्या होता है? इससे बेहतर नहीं है। ये सवालिया अंदाज, इस्तिफाम इनकारी इसको बोलते हैं अरबी में, कि ये सवाल है लेकिन इनकार यानी नहीं है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा, उससे बेहतर किसकी? अल्लाह खुद सवाल कर रहा है, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? मतलब अल्लाह सवाल कर, यानी किसी की नहीं हो सकती। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। बताओ भाई, अल्लाह की तरफ ही तो बुला रहे हैं, किसी और की तरफ बुला रहे हैं? कुरान की जो आयत कह रही है हमारा अमल तत्बीक करना चाहिए, मिलाना भी चाहिए, ताकि हमारा अमल इधर उधर न होने पाए। क्या फरमाया? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाह व अमिला सालिहन, क्या फरमाया? उससे बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए और खुद भी अच्छा अमल करे। सिर्फ बुलाता ही न रहे बल्कि खुद भी। अब हम नमाज की दावत दें आपको, नमाज हम खुद न पढ़े, आपको ज़कात की दावत दें और ज़कात हम खुद अदा न करें, आपको हज की दावत दें और हम खुद न करें, नेक अमाल की दावत दें, हम नेक अमाल से खुद दूर रहें, तो कहीं उससे बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए। वो अमिल सालिहम, और अमल सालेह करे। अमल सालेह किसको कहते हैं भाई? अमल सालेह कहते हैं हर उस अमल को जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जिसमें सबक। अमल सालेह तो सभी लोग समझते हैं, पुण्य का, धर्म का, और बहुत से काम समझते हैं लोग कि भाई हम भी कर रहे हैं, दुनिया कर रही, सवाब समझ के, कार्य खैर समझ कर कार्य खैर वो भी कर रहे हैं। लेकिन कार्य खैर अमल सालेह, अच्छा अमल, सालेह अमल किसको कहा कुरान में? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की मोहर के साथ हो, वो अमल सालेह। नमाज यूं ही आप उठक बैठक करते रहो, कोई नमाज नहीं, रोजा यूं ही भूखे रहे आप, लेकिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है, वो अमल सालेह नहीं। ऐसे हमारा ये चलना फिरना भी अगर अल्लाह और उसके रसूल से हट करके जाएगा तो ये भी अमल सालेह नहीं होगा। इसलिए आप असर में हम सुन रहे थे माशाअल्लाह, हमारे भाई बड़ी कीमती बातें सब बता रहे थे, उसूल ज़ाब्ते पूरे, ये सब हदीस अख्ज़ किए हुए, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, किस तरतीब, ये नहीं कि चले गए और चले आए। अल्लाह से मांग करके जाना है, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाना है, इस्तिग़फ़ार करते हुए वापस आए। कितना मुबारक अमल,
مبارک عمل کیوں نہ ہوگا؟ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. انبیاء علیہ السلام نے یہ کام کیے، اللہ کی طرف بلایا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور وہ یہ کہے کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں، میری کوئی خصوصیت نہیں ہے. آج ہم خصوصیت سے پریشان ہیں، میں آیا میرا اکرام نہیں، وہ آیا میرا اکرام، ایک دوسرے کی اسی میں. قال اننی من المسلمین، مفسرین نے لکھا ہے من المسلمین، یعنی ایک مسلمانوں میں سے ہوں میں، میری کوئی خصوصیت نہیں ہے، میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے میں بھی ہوں. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ تواضع کی صفت ہمارے اندر، ہر داعی کے اندر، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو تواضع متواضع ہو، کبر سے، عجب سے، خود پسندی سے، بڑپن سے. دین کا بھی بڑپن ہوتا ہے، دین کا بھی عجب ہوتا ہے. دین کا عجب سمجھتے ہیں آپ؟ ارے ہم کو سب آتا ہے، آپ کوئی ضرورت نہیں، اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے. کیوں؟ قال اننی من المسلمین، میں ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں، اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ تو اللہ تیرا فضل و تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اللہ کے بلانے والوں میں شامل کر دیا. میرے بھائیوں، ہر عمل میں اخلاص، ہر عمل میں میرا اللہ راضی ہو جائے. کوئی غرض و غایت نہیں ہے، نہ ہم تجارت کے لیے نکلے ہیں، نہ آپ سے تجارتی تعلقات بنانے کے لیے نکلے ہیں. میرے بھائیوں، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے اثرات مرتب ہوں. خالص اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے تعلق رکھو. اتنا پیارا عمل ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جب میدان محشر گرم ہوگا، سوا نوزے پہ سورج ہوگا، کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی، اس وقت عرش کا سایہ ہوگا، جہاں سائے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ بلا رہے ہوں گے اپنے رحمت کے سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. جہاں بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ان دو محبت کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ راستہ بہت مبارک راستہ ہے، یہ راستہ بڑا مبارک راستہ ہے. اس میں ایسی محبتیں ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا چلے میں 4 مہینہ چلہ لگا کے کوئی کسی خاندان کا، کسی گاؤں کا، کوئی کسی شہر کا، ایسا جب جدا ہوتے ہیں، ایسا دہاڑے مار کر کے روتے ہیں کہ سگا بھائی بھی جدا ہو کر کے اس طرح نہیں روتے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں. اور جب خود غرضی کے تعلقات ہوتے ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں نہیں ہوتی ہیں. جب تک غرض نکلی ٹھیک ہے، غرض ختم ہو گئی، اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھو، اللہ کے لیے محبت کرنا آپ سیکھ جائیں گے، دعوت کے کام میں آگے بڑھ کر کے عمل کرنے والے ہو جائیں. دعوت کیا ہے؟ کوئی رسم تھوڑا ہے، مزاج دعوت بنانا ہے. مزاج دعوت ہمارا بن جائے. صرف ہفتے کے گشت والے دائی نہیں ہیں ہم، بلکہ مزاج دعوت ہو. دکان میں بھی دائی ہیں، گھر میں بھی دائی ہیں، بازاروں میں چل رہے ہیں وہاں بھی دائی ہیں. ہر وقت دعوت. جیسے ایک تاجر جو ہے، ایک تاجر اس کو کہتے ہیں جو تجارت کا فن جسے ہو. صرف تاجر ایک دکان میں بیٹھ گیا، وہ مال کہاں سے آتا ہے، کیا آتا ہے، ہر وقت اس پر لگا رہتا ہے. اگر اسے ذرا سا نفع کا سودا آیا کہیں بھی کر لے، اس کو بولتے ہیں ماہر تاجر. کیوں بھائی؟ آپ حضرات تاجر جانتے ہیں، کبھی بیٹھا ہوا ہے بس اور کوئی مطلب نہیں تو وہ کامیابی نہیں ہو سکتی. انہوں نے دیکھا ذرا میں سودا اور یہ وہ. تو تاجر ایسے دائی جو ہے کسی ہفتے کا انتظار تھوڑا کرتا ہے کہ ہفتے کا گشت ہوگا تو پھر ہم فارغ کریں گے، پھر ہم جائیں گے. یہی تو رونا ہے اصل میں. اللہ معاف فرما دے. آپ اس کا مجمع ہے، ہم بھی، آپ سب کا حال وہی ہے، جو حال عین کا وہی حال غین کا، ہمارا بھی وہی. آپ ہفتے کا انتظار نہیں، ضرورت اور تقاضے کی بنیاد پر جب ضرورت پڑے، جب ہم تقاضے پر نکل جائیں. یہ دائی. معلوم ہوا کہ ایک جماعت تیار ہوئی، 3 دن کی نقد جماعت یہاں بنی ہے، اب کوئی لے جانے والا نہیں ہے. اب یہاں ہمارے دعوت کا امتحان ہو جائے گا دائی کا کہ دعوت اس کے اندر پیوست ہوئی ہے کہ نہیں. اب نہیں بھائی میں جا رہا ہوں، میرا یہ سرمایہ ہے. جب آخرت کے لیے ہم نے ان کو جمع کیا ہے تو اپنا سرمایہ، جس طرح تاجر اپنی دکان کو چھوڑ کر کے ایک بڑا نفع کا سودا جب اس کو ہوتا ہے تو اس میں لگ جاتا ہے کہ 2 دن دکان بند کر دو، ہمارا ایک بہت نفع کا ایک ساتھ 1 لاکھ مل رہے ہیں. ابھی دن بھر 1 مہینہ میں جو ملنے والا ہے وہ 3 دن میں ملنے والا. وہ زمین ایسی کام کی آ گئی ہے کہ اس میں وارے نیارے ہو جائیں. تاجر چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں؟
کیوں؟ دنیا کا نفع سامنے ہے تو ہم روزانہ روٹین والی دکان کو بند کرنا اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے کروڑہا کروڑ فائدے جو ہمیشہ ہمیں اس کی جہنم سے بچانے والے اور ہمیشہ ہمیں اس کی جنت میں داخلہ کرنے والے وہ اعمال اور وہ ثواب ہمیں اس سے مل رہا ہے، ہم اس میں ہماری 3 دن کے لیے دکان بند کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ارے بھائی ابھی تو گئے تھے ہم پچھلے ہفتے، ہمارے مہینے کی 3 دن ہیں صاحب، ہمارا 3 دن لگ گیا، اب جماعت بنے یا جائے، یہ ایک رسمی دعوت ہو۔ ہمارا تقاضا ہے بھئی میں تو سبق پڑھا رہا ہوں، آپ کی جماعت کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، ہم کو تو ترتیب بنا، مجمع جوڑا ہے کسی نے جوڑا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، اب حضرت مسرت سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارا تو بس اتنا ہے جو اتنا کر دیا بس ختم، وہ جڑا رہے یا جائے اپنے اس سے مت۔ یہ دعوت کہاں ہوئی؟ تعلیم کہاں ہوئی؟ نہج نبوت کہاں ہوا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل، صحابہ حریص تھے نیکیوں۔ میرے بھائیوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم جو ہے حرص ہماری دنیا کی بڑھ گئی ہے، دین کی حرص نکل گئی، جبکہ دنیا کا حریص مذموم ہے اور آخرت کا حریص محمود ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم منہوم فی المال۔ فرمایا 2 حریص ایسے ہیں جن کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے، ایک علم کا حریص، دین کا حریص، اور ایک مال کا حریص۔ ایک حریص لالچی برا ہے اور ایک لالچی بہت بہتر، تو ہم کون سے لالچی بنیں گے؟ دین کی لالچ والے۔ دنیا آپ کی اجڑے گی نہیں انشاءاللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ترتیب نہ ہو، میرا مقصد یہ کہ جب دل میں دعوت کی صفت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہفتہ اور 4 مہینہ اور اس کی قید نہیں رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کو موقع ملے گا آپ فوراً اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ کے بندے ہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی، یہ زندگی چند روزہ ہے۔ یہاں کتنے دن کتنے لوگ تھے، ہمارے تاپی سیٹھ صاحب یہاں کے بہت بیچارے فکر مند آدمی اچانک چلے گئے، پتہ بھی نہیں، اب کچھ دن آدمی بھول جائے۔ کتنے لوگ ہمارے کھنڈوا شہر میں چلے گئے، کتنے لوگ نوجوان علماء چلے گئے، سینکڑوں علماء چلے گئے، سینکڑوں بڑے بڑے دائی چلے گئے۔ میرے بھائیوں یہ زندگی کسی کی نہیں رہی، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ یہاں بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے سکندر آئے اور چلے گئے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ گورے سکندر یہ ہے قبردارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مختصر سی زندگی کو بہت طویل زندگی نہ سمجھیں، یہ اس کو سب کچھ نہ سمجھیں، یہ تو مختصر سی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے بنانے کے لیے۔ میرے بھائی یہ جماعت کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکال کر کے آپ کو اپنے کاروبار سے چھڑا کر کے کسی چیز کی فکریں پیدا کی جا رہی، کم سے کم آپ ہر وقت اسی میں رہیں گے۔ دیکھو انسان متاثر ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے، اچھی چیزوں سے بھی متاثر ہوتا ہے، بری چیزوں سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ، وہ حکیم ہے، اس نے تبھی تو انتظام کیا۔ جاننے کے لیے تو سب کوئی جانتا ہے اللہ ہے، پورا رازق اللہ، ساری چیزوں کا روزی دینے والا اللہ، ساری چیزوں کا خالق اللہ، اکثریت اس کو جانتی ہے، غیر بھی جانتے کہ مالک ایک ہی ہے، پوری سرشٹی اور کائنات کا رچنے والا ایک ہی، سب کوئی جانتا ہے، لیکن یاد دہانی کی، انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی، بار بار یاد دہانی کرانے کی اور بار بار ذکر تذکیر کی اور نصیحتوں کی فضیلتیں بیان کرنے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے جیسا ماحول ہوگا ویسا اس کے اندر اثر ہوگا۔ اس لیے یہ ترتیب اس طرح کی مبارک ترتیب ہے کہ مہینے بھر آپ 27 دن آپ کام کریں، اپنا 27 دن آپ کام کر رہے ہیں، 3 دن اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنی تجارت سے 3 دن کے لیے جاتے کہ نہیں؟ اپن کہیں شادی ہوتی تو جاتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے مال لینے جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں تو اللہ نے سب سمجھا دیا کہ تم ہفتہ نہیں مہینوں بند کر سکتے ہو، کوئی بند کیا کہ نہیں بند؟ اللہ نہ کرے ایسے زبردستی بند ہو، ہم اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بند کرنے کا مزاج بنائے، جب ہماری ضرورت پڑے گی بند کر دیں گے، جب ہماری ضرورت کھول دیں گے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لاک ڈاؤن میں کیسے ہم اللہ پہ بھروسہ جتاتے تھے، اللہ مالک، بند ہے تو کیا ہوا؟ ایسے دین کے لیے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے مشق کروائی ہے کہ تمہیں 3 مہینہ مسلسل، بتائیے 3 مہینہ مسلسل بند رہی، ابھی 3 دن ہم سے بند نہیں کیا جا رہا
اس لیے میرے بھائیوں یاد دہانی کے لیے آپ سب جانتے ہیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ خوب سنتے ہیں. اب یوٹیوب کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بڑے بڑے علماء بڑے بڑے داعیوں کے سب بیانات آپ سنتے ہیں. یہ سنانے کی اور آپ کو علم دینے کی ضرورت نہیں ہے. فکر پیدا کر لیں, فکر پیدا کر لیں میرے بھائیوں. چند روزہ زندگی ہے, ہم سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم بنائیں گے. جب آپ فکر کریں گے تو آپ کی نسلیں بنیں گی. آپ 3 دن کے لیے آپ نکلے, 3 دن جماعت نکلی کھنڈوا سے یہاں آ گئی موندی, اب 3 دن یہاں رہی, اللہ کے گھر میں روئے دھوئے فرشتوں کے ماحول میں رہے. آپ کا دل صاف ستھرا ہو, کینہ سے, بغض سے, حسد, اناد, دشمنیاں, عداوتیں پورے ماحول میں پھیلی. ہم کتنا بچیں گے؟ جب یہاں آئے خوب روئے دھوئے اور آپ کا دل جو ہے پر نور ہو گیا, دل نورانی لے کر کے آپ 3 دن میں گئے. پھر آپ دکان میں بیٹھیں گے تو اپنے کام میں لگے رہیں گے. پھر جو گندگی آئے گی پھر 3 دن میں چلے گئے. اس طرح سے ایک ترتیب آپ کی بنے گی. تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, یہ کیسے بنے گی؟ عجیب ترتیب ہے. یہ ترتیب آزمایا ہوا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے انداز سے اللہ نے رونے دھونے کی برکت سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی راتوں کی آنکھوں کے راتوں کے رونے کی برکت سے امت کے غم میں اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا جو ہیرا اور وہ انداز عمومی جو مفقود ہو رہا تھا, کام چل رہا تھا الحمدللہ, ہر انداز سے چل رہا تھا, علماء کام کر رہے تھے, لیکن ایک عمومی محنت جو چھوٹ چکی تھی اس عمومی محنت کو اللہ تعالیٰ نے واللہ ان کو کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کڑھن کی برکت سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بہترین راستہ ہمیں دیا ہے. اس راستے کو, اس راستے سے یہ نہیں ہے کہ اس راستے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کے دوسرے شعبے وہ کم ہو گئے یا ایک شعبہ یہ بڑھ گیا, نہیں, یہ سارے شعبوں کو زندہ کر رہا. یہ مدارس کو کم سمجھنے کے لیے نہیں, مدارس کو آگے بڑھانے کے لیے, یہ مکاتب کو آگے بڑھانے کے لیے, دین کے ہر شعبے کو پانی پہنچانے کے لیے. میرے بھائیوں دین کا کوئی شعبہ کسی کا اس کا معارض نہیں ہوتا, معاون ہوتا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, دعوت و تبلیغ, بعض لوگ بولتے ہیں دعوت و تبلیغ ہی راستہ ہے, اسی راستے نہیں, راستہ تو اور بھی ہے, سارے راستے دعوت کے, کوئی بھی دعوت کا کوئی خاص راستہ, دعوت دینا ہر ایک کا, جو آدمی بیان کر رہا وہ بھی دعوت دے رہا ہے, جو کتاب لکھ رہا ہے وہ بھی دعوت دے رہا ہے, جو کتابیں لکھی جا رہی وہ بھی دائی ہیں, سب ٹھیک ہے. لیکن عمومیت کے ساتھ جو اللہ نے اس دعوت کے ذریعے سے نفع پہنچایا ہے, جس سے سینکڑوں اور ہزاروں علماء گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی مبارک محنت سے یہ بہت سے فوائد, یہ مجرب نسخہ ہے جو آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے. الحمدللہ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اسی اجتماع کے اجتماع میں جانا ہوا. میرا تو مزاجی الگ تھا, دعوت کے خلاف کیا, اس کے حق کے خلاف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کی برکت سے میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا اور اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا, آپ کی خدمت کر رہا. تو یہ الحمدللہ یہ تو ہمارا عملی نمونہ ہے. اس لیے اب جو ہے رونے دھونے کا سلسلہ کم ہو رہا ہے. پہلے جماعتیں جاتی تھیں, ہم لوگ مدرسے سے ہفتے کی جماعتیں نکلتی تھی. ہم دیکھ رہے ہیں آج کے علماء سال بھی لگا رہے ہیں لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. 4 مہینہ کئی مرتبہ لگ رہے ہیں ہمارے, لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی جو ہفتے کی 4 ہفتے میں جماعتیں جاتی تھیں اور وہ رونے دھونے کا مزاج بن جاتا تھا. اپنی دال کٹوئے اس میں بھری ڈولچی میں اور 4 روٹی رکھ لی, سب لوگ 4-5 کلومیٹر دور گاؤں میں بنایا. وہاں کوئی نہ کھانے کو پوچھنے والا تھا, نہ کوئی اکرام کرنے والا تھا. کوئی دے دو, کوئی چبوترا دے دو, چوپال دے دو, ہاں ٹھیک ہے لیٹ جاؤ یہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے. اور کھانا لائے, کھانا کھا لیا, ان کو بھی کھلایا, موٹی موٹی روٹی تندور کی اور دال بھر کے لے گئے, کھانا کھایا, پھر ان کو جوڑا, پھر ان کو لائے. وہ جو کیفیت, پھر وہ 5 کلومیٹر پیدل جا رہے ہیں, دعا ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, وہ عجیب کیفیت بنتی تھی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا اس کام سے مقصد یہی تھا کہ امت کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو, امت کے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا, آرائش اور آرام کے نقشوں سے نکل کر کے مجاہدات کے ذریعے سے مجاہدے کے راستے پر آئے. آج ہمارا اللہ معاف فرمائے منہ زائدہ ہو گیا, ہمارے منہ زائد ہو گئے ہیں, مجاہدہ ختم ہو, مجاہدہ کو مزاحدہ میں بدل دیا ہے, اللہ معاف فرمائے.
مجاہدے والی زندگی. آج بھی جو بھی ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے, جو حالات جیسے ہیں اس میں میرے بھائیوں ہمیں اپنی خوبیاں پیدا کرنا ہے اور اس کام کو پوری بصیرت کے ساتھ کرنا ہے, پوری بصیرت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنے کو تیری میری حسد کینہ بغض عناد دشمنیاں یہ ساری چیزوں سے اس کام کو پاک کرنا اور سارے شعبوں میں پاک کرنا ہے. وہ پھلا ایسا ڈھیکا ایسا اس پہ آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا, ہمیں اپنے کام کو کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, مختصر سا موقع ہے, ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں. دوسری قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, قرآن خود ترتیب بتا رہا, یہ نہیں کہا کہ سب نکل جاؤ تم اکٹھا پورا گاؤں خالی کر دو, نہیں, ترتیب بتائی گئی. قرآن نے ترتیب بتایا, قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت نے اصول لکھا کہ بھائی تمہارا لگ گیا تو اب تم لگاؤ تم لگاؤ تم لگاؤ. یہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑا کہا جا رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. تم سب بیٹھے ہو پورا گاؤں ہے, تم میں سے ایک جماعت, ہر گھر سے ایک فرد ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا بھائی, جماعت بن جائے گی. چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت بننی چاہیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو کیا کرے خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. یہاں کیا خیر سے مراد کیا جہاد ہے, یہاں کہ صرف جہاد میں نکلنا ہی اس کا ایک الگ مقام ہے. الہ کلمۃ اللہ کے لیے جو جہاد کے لیے نکلتے, خود دعوت کے لیے نکلنا, خیر کی طرف بلانے کے لیے نکلنا خود قرآن میں موجود ہے. ہمیں جہاد کی آیتیں اس میں شامل کرنے کا, ہمیں کس نے کہا ہم جہاد کی آیتیں اس میں ملا رہے, ہمیں ملانے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن کہہ رہا وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. یہاں تو قتال اور جہاد کا کہیں ذکر ہی نہیں. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, جو بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے, جو بھلائیوں کی طرف لوگوں کو, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائیوں سے روکے, یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. جو بھی اس زمرے میں ان صفات میں آتا جائے گا وہ اس میں داخل ہو جائے. ہم آپ رہیں گے تو اس میں علماء بھی ہیں, اپنے اعتبار سے روک رہے ہیں ٹوک رہے, وہ بھی شامل ہیں, محدثین ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ہماری جماعت ہے وہ بھی شامل ہے. خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کا جو بھی کام کرے گا وہ سب کے سب اس میں شامل ہوں گے. جماعت بنا کے جانے کی کیا ضرورت ہے, قرآن کہہ رہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, ید اللہ فوق علی الجماع, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. اس لیے ہم جماعت بنا کر کے جاتے ہیں خیر کی دعوت دینے, یہ قرآن کہہ رہا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, قرآن سنت کی روشنی میں آپ حضرات کام کر رہے ہیں. ہمارے اکابرین سب تائید میں رہے, علماء دیوبند اس کی تائید میں ہیں, سب کے سب الحمدللہ پوری بصیرت کے ساتھ اس کام میں ہمیں لگنا ہے اور اس کے ذریعے سے اصلاح کا کام کرنا. ہمیں کوئی کمیٹی ہو یہ تھوڑا بنانا, کوئی الگ سے کوئی محاذ تھوڑا کھڑا کرنا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پوری بستی میں 100% دین زندہ ہو جائے, پہلے ہماری ذات میں اور پھر ہمارے ذریعے سے اللہ ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرمائے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, آپ دل کھول کر کے بتاؤ. دیکھو تقریر تو جتنی لمبی کرتے رہو اتنی لمبی آپ سنتے رہیں گے, میں کہتا رہوں گا آپ سنتے رہیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اس کو محسوس کر رہے ہیں. کیوں بھائی, دین کی ضرورت ہے اور دین بغیر سیکھے آ جائے گا, نہیں آ جائے. آپ اسی ماحول میں رہیں گے تو کیا آپ اسی ماحول میں آپ سیکھ لیں گے. حافظ صاحب کتنے دن سے کون نماز سیکھنے آتا ہے کوئی نہیں آتا. وہ ایک ماحول ہے, جب اس ماحول میں آپ جائیں گے. ہاں, جب آپ کا پہلے اسی لیے کہا گیا ہے, ہمارے بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں اس ترتیب کے, سب سے پہلے زندگی میں سب سے پہلے جس کا 4 مہینہ نہ لگا ہو پہلے 4 مہینہ لگا لے, زندگی کی پہلی فرصت. پھر یہ ساری ترتیبیں آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ بہکیں گے ہی نہیں کہیں. انشاءاللہ کسی بھی ماحول میں ہو آپ کی نہ نگاہ بہکے گی, نہ آپ کے کان بہکیں گے, نہ آپ کا دل بہکے گا. ایسا مجرب نسخہ ہے. ہم اصل میں کرتے کیا, بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں تو مثال دے دیتے کہ وہ دیکھو اس کا تو لگا ہے وہ ایسا کر رہا ہے, تو وہ نسخہ کو صحیح استعمال کیا ہی نہیں ہوگا. نسخے کو آپ صحیح استعمال نہ کریں اور حکیم کو دوست دیں کہ یار حکیم کا نسخہ صحیح نہیں ہے, اور حکیم کا نسخہ صحیح استعمال نہیں کریں. 2 گولی کھانا ہے, آپ ایک ہی کھا رہے ہو کہ یار فائدہ نہیں ہوا اس سے,
تو غلطی ہماری ہوتی ہے. پھر گولی بھی کھا رہے ہو, کچھ پرہیز بھی ہے اس کے. اب آپ پرہیز نہیں کر رہے ہو, کہ گولی تو میں 4 دن سے کھا رہا ہوں لیکن پیٹ میرا صحیح نہیں ہو رہا, میں پرہیز ہی نہیں کر رہا, روز گوشت میں دعوت میں کھا رہا ہوں, پرہیز نہیں کر, گولی بھی کھا رہا ہوں, بس آپ پیٹ صحیح نہیں ہو رہا. تو نسخے کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارے استعمال کا. اس لیے یہ جو ترتیب ہے اصلاحی ترتیب ہے, اللہ نے اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمت اللہ علیہ ہو گئے. ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت کے عالمی ذمہ داروں میں سے تھے. ان سے میری ملاقات ہوئی الحمدللہ وہاں مکہ مکرمہ میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حرکت, یعنی سب سے بڑی تحریک, حرکت عالمیت اصلاحیہ دعوت التبلیغ. عالمی تحریک, حرکت مانے تحریک, عالمی اصلاحی تحریک. پوری دنیا میں جس تحریک سے اللہ نے کام لیا ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا. اس لیے میرے بھائیوں اتنی ساری تائید ہے, کام کریں گے تو تائید کام کی ہیں, اور کام نہیں کریں گے تو کچھ نہیں میرے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں, موندی کے احباب, آپ کے لیے حضرات کوشش کر رہے ہیں, جمع ہوئے, میں بھی آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا بھی کچھ کہنا سننے میں شامل ہو جاؤں اور میرا بھی بھلا ہو جائے. میں تو اپنی بھلائی کے لیے آیا ہوں, اور یہ محسن ہے میرے جنہوں نے مجھ کو بتایا کہ آج اجتماع ہے, آج جوڑ ہے, میں بھی حاضر ہو گیا. آپ سے میری دردمندانہ اپیل ہے, درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کم سے کم ابھی 3 دن کی جماعت نقد, 3 دن کی جماعت ابھی نقد بنانا ہے اپنے کو. 25